آج کا ہمارا لیکچر احادیث نبوی کے بارے میں ہے۔ اس میں کچھ شارٹ احادیث ہم لوگ پڑھیں گے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، اور بہت ہی امپورٹنٹ احادیث ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری بہت رہنمائی کرتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس ہے انا امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، پس اگر کسی نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اس کی ہجرت شمار کی جائے گی اللہ اور رسول کی طرف۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا وَيُصِيبُهَا، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے، یصیبها کہ وہ اسے حاصل کرے، او امراتن، یا کہ وہ کسی عورت سے ینکحها نکاح کرے، فہجرتہ، تو پس اس کی ہجرت شمار کی جائے گی الی ما ہاجر علیہ، جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث پاک میں نیت کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم یہ حدیث سنتے آئے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن یہاں پر اگزامپل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا بھی دیا گیا ہے۔ ہجرت میں برکت ہے، اور ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تنگ دست ہو جاؤ تو ہجرت کرو، تجارت کی غرض سے ہجرت کرو، لیکن وہ ہجرت میں برکت کب ہوگی؟ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی ہجرت کا جو مقصد ہے وہ خالص دنیا کے لیے یا اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہ ہو۔ تو اگر آپ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے ہجرت کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اس ہجرت میں شمار نہیں ہوگی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت رکھی ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر رہے ہوں، اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت بری ہے تو وہ آپ کا عمل کبھی بھی اس کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ کوئی برا عمل کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت اچھی ہے تو اس کا گناہ تو آپ پر ضرور لازم ہوگا، لیکن اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے سے بآسانی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہماری نیت جو ہے وہ اس میں شمار ہوتی ہے، اور نیت پہ ہی ہمیں اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہم کام کریں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس میں نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکیں۔ دوسری حدیث ہمارے پاس ہے ان عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتلو، یہ کہ میں لڑوں الناس لوگوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یشہدوا، وہ گواہی دیں، ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں، فَإِذَا فَعَلُوا، پس جب وہ ایسا کر لیں، ذَلِكَ عَصَمُوا، تو انہوں نے محفوظ کر لیے، مِنِّی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خون، وَأَمْوَالِہم، اپنے مال، الا بحق الاسلام، بے شک اسلام کا حق ابھی باقی ہے، وحسابہم علی اللہ تعالیٰ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو ارکان اسلام ہم پر جو ہے وہ واجب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، البتہ اسلام کا حق باقی ہے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا، اس سے لڑنا اور اس کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، البتہ یہ کہ وہ جزیہ قبول کر کے ہتھیار رکھ دے، اور جب کوئی شخص توحید و رسالت کی گواہی دے دیتا ہے تو اس کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو جاتے ہیں، اور مسلمان حکومت پر اس کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے
بات نہیں بنتی جب تک اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے تو ان کے احکامات کو بجا لانا بھی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں اس بات کا بھی واضح اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود شرعی حدود کو پامال کرتا ہے، جو یہ والا حصہ ہے حدیث کا کہ اسلام کا حق ابھی باقی ہے، یعنی کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ شرعی حدود کی پاسداری نہیں رکھتا، جیسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، جیسے وہ متقی نہیں ہے، تو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حقوق العباد بھی اس میں جو ہے وہ شمار کیے گئے ہیں کہ انسان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ دو طرح کی ہیں، ایک فرائض ہیں اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ حقوق العباد بھی جو ہے وہ واجب اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر جو ہے وہ حقوق ہیں۔ تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں حقوق کی، ہر رشتے کے اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ تو ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ شرعی حدود کی پاسداری کرنا اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، اسلامی معاشرے کے جو قوانین ہیں جن پر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے ان کی پاسداری کرنا، جیسا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مسلمان مومن کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی دشمن کو معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن اسلامی احکام اور حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی، اور ہم سب کے لیے بھی یہی حکم جو ہے وہ ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلامی فرائض بجا لاتا ہے تو اس سے وہی سلوک کیا جائے گا جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا باطن ظاہر کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے باز پرس کرے گا۔ جو حدیث کا آخری والا حصہ ہے کہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اب جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی جو کہ منافقین تھے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے یا وہ آپ کے سامنے ہوتے تو وہ کہتے تھے ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ آپ کے سامنے نماز بھی ادا کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، یعنی کہ عمل بھی کرتے تھے۔ تو اب یہاں تک ایک مسلمان کا یہاں تک جو ہے وہ حق ہے کہ وہ لڑے، کیونکہ ہم کسی کے باطن کو نہیں جانتے، لیکن ظاہری طور پر اس نے اسلام کا اقرار کیا ہے، اس نے اظہار کیا ہے اور وہ ہمارے سامنے اچھا عمل بھی کرتا ہے، ارکان اسلام کو بجا لاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ منافقت کرتا ہے یا وہ باطنی طور پر جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، یعنی کہ اس نے زبانی تو اقرار کیا ہے لیکن اس کے دل جو ہے وہ اس میں اسلام داخل نہیں ہوا، تو پھر اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اسے اسلام میں داخل کرنا اور اسلام کی اگر وہ منافی جاتا ہے تو اس سے لڑائی کرنا، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے یہ حکم جو ہے وہ ہم تک بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہنچایا ہے کہ ہم اس حکم کی پاسداری کریں۔ جی اگلی حدیث ہمارے پاس ہے طاقت اور استطاعت کے مطابق حکم کو بجا لانا۔ حدیث یہ ہے عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے تمہیں انہوں نے فرمایا ما نہیتکم، جس بات سے روکا جائے، انہو پس تم اس سے فاجتنبوہ باز آ جاؤ، وما امرتکم اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا جائے، بہی فاتو اور تم اسے بجا لاؤ، منہو ما استطاعتم جتنی تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، فانما اخلقا بے شک ہلاک ہوئے ہیں اللہ زینا لوگ، من قبلکم تم سے پہلے، کثرتن کثرت کی وجہ سے، کس کی کثرت؟ ما سألہم سوالات کی کثرت سے، و اختلافہم اور اختلاف کی وجہ سے، علی انبیائہم اپنی نبیوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے تمہیں جس بات سے روکا اس سے باز رہو، اور جس بات کا میں تمہیں حکم دیا اس سے حسب طاقت بجا لاؤ، بے شک تم سے پہلے لوگوں کو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے بکثرت سوال اور ان سے اختلافات نے ہلاک کر دیا۔ اس حدیث پاک میں جہاں پہ ارشادات رسول پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ انبیاء سے سوالات مت کریں، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داری عائد کی جائے اس کی بجا آوری ضروری ہوتی ہے۔
تو سوالات کی صورت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتا اور یوں وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ پہلی امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہی بھی تھا کہ وہ انبیاء کرام سے طرح طرح کے سوالات کر کے اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتے تھے، لیکن ان پر عمل نہ کر سکتے، اور اس طرح وہ اپنے نبی کی مخالفت کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو باتیں اسلام نے فرض کی ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ غیر ضروری سوالات جو ہے وہ ان سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ایک شخص نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم ان سے کچھ نشانی طلب کریں کہ یہ ہمیں نشانی دکھائیں تاکہ ہم مان لیں کہ یہ نبی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اس سے کوئی نشانی بھی طلب کرے گا تو وہ کافر شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی نے کہہ دیا تھا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب تصدیق کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ شک و شبہات اپنے ذہن میں پیدا کرنا اور اپنے لیے جو ہے وہ مشکلیں جو ہے وہ بڑھانا، تو کیونکہ نبی جو بھی کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے، ایون کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی جو ہے وہ وحی کی ایک صورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جو ہے وہ قولی، فعلی اور تقریری تمام قسم کی احادیث جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے نبی جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے، اور اس میں کوئی سوال، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے، ہمارے لیے آسانیاں اسی میں ہے کہ ہمیں جس کام سے روکا جائے ہم اس سے رک جائیں، اور جس کام سے جو ہے وہ ہمیں کرنے کا حکم دیا جائے ہم اس کام کو بنا کسی سوال کے، بنا کسی شک و شبہ کے ہم اس کو بجا لائیں، اور یہ ہمارے ہی لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ جی، اگلی حدیث ہمارے پاس ہے غیر ضروری کاموں سے اجتناب کے بارے میں ہے۔ غیر ضروری کاموں سے اجتناب جو ہے نا، یہ تقویٰ کی ایک صورت ہے۔ حدیث یہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یغنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں کیا ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہم بہت سارے ایسے بے مقصد کاموں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے فرائض ہیں ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے، جو ہمارا زندگی کا کوئی مقصد ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور اس کو چھوڑ کے ہم ایسے کام کے پیچھے پڑے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور جو بھی کام بنا مقصد کے کیا جاتا ہے اس میں ہمیں کبھی بھی کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر نہیں بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان سے جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے، اور جو مسلمان مومن ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فضول کی محفل میں بیٹھنا، کسی گروہ میں بیٹھ کے کسی کی غیبت اور چغلی کرنا، یہ سب فضول کام ہے۔ اگر آپ کے پاس رات کو دیر تک جاگنا، موبائل فون کا استعمال کرنا، اور فضول میں جو ہے وہ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے گزار دینا، تو یہ سب جو ہے وہ بے مقصد کام ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اگر ہم 2-3 گھنٹے رات کو فضول میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے سونے کا ٹائم نہیں ہوا، ہمیں لیٹ نائٹ سونے کی عادت ہے، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم صبح ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہماری نماز رہ جاتی ہے، اور صبح کی جو برکتیں ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، تو ہم جو ہے وہ ہماری وہ انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر کے بامقصد کاموں کی طرف اپنا جو ہے وہ رجحان کرے، جیسا کہ نماز پڑھ کے روزی کے حصول کے لیے جو ہے وہ نکلنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، اپنے لیے جو ہے وہ حلال رزق تلاش کرنا، یہ سب جو ہے وہ بامقصد کام ہے۔ تو انسان کی زندگی نہایت قیمتی ہے، تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اسے اچھے کاموں میں صرف کرے، کیونکہ جب قیامت کے دن جو ہے وہ انسان سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اگر جوانی تھی تو اس نے کن کاموں میں گزاری، اگر اس کے پاس پیسہ تھا تو اس نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو اس لیے اگر تو ہم نے بامقصد چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنایا ہوگا تو ہمارے لیے جو ہے وہ نہ صرف ان سوالوں کے جواب دینا آسان ہوگے بلکہ ہماری آخرت بھی آسان ہوگی۔
کیونکہ جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا جتنا بھی اس کا وقت ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ صرف ان کاموں پر جو ہے وہ لگائے، ان کاموں پر توجہ دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اگلی حدیث ہمارے پاس کامل ایمان کے بارے میں ہے، یعنی کہ ایمان ہمارا کس صورت میں مکمل ہوتا ہے۔ ان ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ عن النبی قال، حضرت ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، لا یومن نہیں کوئی مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے، حتیٰ یہاں تک، یحبو وہ پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحبو جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں تزکیہ نفس اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں یہ بہت ہی ایک جامع حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں وہی کچھ چاہے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو بات اسے اپنے بارے میں اچھی نہ لگتی ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ ہوگی۔ لہٰذا وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص اس کو دھوکہ نہ دے۔ وہ چوری نہیں کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا مال چوری ہو جائے۔ اسی طرح سے وہ قتل نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کا اپنا قتل ہو۔ تو اگر یہ حدیث ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے وہی چاہتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس کا تعلق صرف چیزوں سے نہیں ہے کہ وہی چیز پسند کریں، مطلب تحفہ کسی کو دے رہے ہیں یا استعمال کی چیز کسی کو دے رہے ہیں تو ہم وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اس میں ایون کہ کسی کو غلط مشورہ دینا، یعنی کہ آپ خود کوئی ایسا کام ہے آپ خود نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کسی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں تم یہ کام کر لو، تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، تو وہ کام آپ اپنے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس حدیث کو اگر ہم اسے معاشرے کی اصلاح کے لیے اسی لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس سے ہمارا نفس بھی پاک ہوتا ہے اور ہمارا ضمیر ہمیں جو ہے وہ پھر ملامت نہیں کرتا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتے ہیں تو انسان بہت ساری برائیوں سے خود بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے خود اس کے ذہن میں ہوگا کہ میری کوئی غیبت کرے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو کوئی بھی برائی انسان جو ہے وہ اس کی طرف اس کے قدم نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے وہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ سوچے گا کہ چونکہ یہ بات اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا تو کسی دوسرے کو بھی اس کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہوگا تو ایک نیک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایمان کے مکمل ہونے کی علامت قرار دیا ہے، اور یہ علامت اس لیے قرار دیا گیا ہے صرف کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے لیے اپنی پسندیدہ چیز پسند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ جب یہ حدیث ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہمارا معاشرہ تمام تر برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ جتنے بھی ہمارے اسلامی معاشرے کے جو اصول ہیں وہ لاگو ہوں گے اور برائیاں معاشرے سے ختم ہوں گی، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس خالق و مالک کو اپنا معبود تسلیم کیا جائے، اس کے تمام ماننے والوں کو اپنا بھائی بھائی سمجھا جائے۔ اور مسلمانوں کو ویسے بھی جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے ٹائم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ اخوت قائم کیا تھا وہ ایک بہترین اگزامپل ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھائی بھائی بنایا ہے۔ تو ہم اپنے کسی حد تک جو ہے وہ ہماری معاشرے میں ابھی یہ ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کے لیے تقریباً وہی چیزیں پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو لیکن اسلام نے تو ہم سب کو بھائی بھائی کہا ہے، تو اس لیے ہم سب کے لیے ویسی ہی سوچ رکھنی چاہیے، ویسا ہی کسی کو مشورہ دینا چاہیے، وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ ہماری کسی کے سامنے انسلٹ کی جائے، ہمیں اونچی آواز سے بولا جائے، یا ہمیں دھتکار دیا جائے، یا ہمیں کوئی دھوکہ دے، یا ہم سے غلط بیانی کرے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں خود پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہے جب تم دوسرے کے ساتھ بھی وہی کرتے ہو جو تمہیں خود پسند ہے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری کے بارے میں ہے۔
अन अबी मोहम्मद हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो है वो हज़रत हसन ने इस हदीस को रवायत किया है। उनसे मरवी है कि मैंने हफ़िज़तु मिन रसूलिल्लाहि, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद किया, दआ मा युरीबु का, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दो, इला मा ला युरीबु का, और जो चीज़ तुम्हें शक में ना डाले उसे इख्तियार करो। ये हदीस जो है वो तकवा के बारे में है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल और हराम दोनों चीज़ें जो है वो वाज़े की हैं, हमारी हदूद मुकर्रर की हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुश्तबा हैं। अब वो जो मुश्तबा चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करना वो तकवा कहलाता है। और जब हम ऐसी चीज़ों से ख़ुद को महफूज कर लेते हैं जो कि हमें ये वाज़े नहीं है कि ये हलाल हैं तो हम इसे इस्तेमाल करें, और ना ही हमें ये वाज़े है कि ये हराम है तो हम इसे छोड़ दें, लेकिन हम एहतियातन उनको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि ये हलाल हैं या हराम है, तो हम अपने दीन को, अपनी इज़्ज़त को महफूज कर लेते हैं। तो ये तकवा कहलाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये वाज़े नहीं है कि आया यहाँ पे जो मीट होगा वो हलाल तरीके से ज़िबा किया गया है या हराम तरीके से ज़िबा किया गया है, तो बजाय इसके कि आप वहाँ पे खाना खाएं, एहतियातन तकवा ये कहता है कि चूँकि अब शक आ गया बीच में, तो यहाँ पर शक आ गया, उस चीज़ को छोड़ दें। अब खुशबू लगाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं कि उनके अंदर अल्कोहल मौजूद होता है। अब खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन उसके बरक्स अगर आपको शक पैदा हो गया कि इस खुशबू के अंदर जो है वो अल्कोहल मौजूद है, क्या कोई ऐसी मेडिसन है, क्योंकि मेडिसन के अंदर भी कुछ ऐसी मेडिसन हैं जिनके अंदर जो है वो कुछ मिकदार में अल्कोहल पाया जाता है, तो अब अगर आपको शक गुजरा कि इस मेडिसिन के अंदर अल्कोहल मौजूद होगा, तो अब तकवा ये कहता है कि आप उसे छोड़ दें, उसका अल्टरनेट आप जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि अब शक आ गया, आपको ये नहीं पता कि इस पे जो है वो कुछ हलाल होने के फतवा दिया गया है या इस पर कुछ हराम होने का फतवा दिया गया है, तो इसलिए तकवा ये कहता है कि आप उसका नेमुल बदल जो है वो इख्तियार करें, आप उस चीज़ को छोड़ दें। और जो एक मोमिन मुसलमान है, यानी कि बाअमल मुसलमान है, वो मुत्तकी होता है, क्योंकि वो अपनी जो हदूद अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर की हैं वो उससे तजावुज़ नहीं करता। और इसके बरक्स जो है वो इसके साथ साथ कुछ वो चीज़ें हैं कि एक लाइन तो है, उसके पास एक बाउंड्री है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना, लेकिन कहीं पे ऐसी जगह है जिससे वो बाहर जा सकता है, लेकिन वो ये सोचकर नहीं जाता कि कहीं मैं चला गया, इस लाइन को मैंने क्रॉस कर लिया तो मुझे कहीं ये गुनाह में शुमार ना हो जाए, ये मुझे कहीं गलत रास्ते की तरफ ना ले जाए। तो ये मुश्तबा चीज़ें हैं जिनसे इज्तनाब करना जो है वो अल्लाह ताला ने तकवा के बराबर जो है वो उसको करार